بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں مسجدوں، درگاہوں، مزارات سمیت مقدس مقامات پر قبضہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بدایوں کی 800 سال قدیم تاریخی جامع مسجد تنازع کے سائے میں ہے۔ یہ 850 سال پرانی جامع مسجد ہے، یہاں کبھی مندر نہیں تھا۔ ہندو مہاسبھا کو مندر کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مندر کا کوئی وجود نہیں ہے، جس چیز کا وجود نہ ہو اس کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پرانے ریکارڈ پر نظر ڈالیں تو بھی جامع مسجد سرکاری ریکارڈ میں درج ہے۔ اتر پردیش کے ضلع بدایوں کی سرزمین پر جامع مسجد شمسی اپنی شاندار عمارت کی بنا پر مشہور ہے۔ جس زمانے میں مسجد شمسی کی بنیاد پڑی، اس زمانے میں سینکڑوں علماء صاحب کمال عرب اور عجم، ایران، یمن اور حجاز سے آ کر بدایوں میں اقامت پذیر ہو رہے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش دہلی کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے بدایوں کے گورنر تھے، جنہوں نے اپنے عہدہ گورنری میں اس عظیم الشان مسجد کی بنیاد ڈالی۔ جامع مسجد شمسی بدایوں کو شمالی ہند میں سب سے پہلی مایہ ناز مسلم یادگار ہونے کا فخر بھی حاصل ہے۔ اس کی وسیع اور خوشنما عمارت، لمبے چوڑے آثار اور جا بجا قرآنی آیات دیکھنے سے اس کی تاریخی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ عظیم الشان مسجد کی مثال نہ صرف بدایوں بلکہ دور دور تک نہیں ملتی۔ یہ مسجد بھی دہلی کی جامع مسجد اور تاج محل آگرہ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی مساجد کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے۔ تعمیری رقبے کی مناسبت سے اسے ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اسد الدین اویسی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بدایوں جامع مسجد کے سلسلے میں دائر کیے جانے والے کیس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ فریقین کو 1991 کے عبادت گاہ قانون کے مطابق اپنا موقف رکھنا ہوگا۔ جامع مسجد کے مرکزی گنبد کے اندر ایک قرآنی آیت کی خطاطی پینٹ کی گئی ہے۔ ہندوؤں کا اصرار ہے کہ یہ کمل کا پھول ہے، لیکن جب مبصر کو مسجد تک رسائی دی گئی تو وہاں ایسا کوئی ہندو نقش نہیں تھا اور اس کی بجائے ایک قرآنی آیت کی خطاطی تھی۔ مسجد میں مبینہ طور پر ہندو مورتیوں سے بھرے چھپے ہوئے بند کمرے کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، جس کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کی بجائے زیر بحث کمرہ ایک سٹور کی الماری تھی جو صفائی کے سامان اور نماز کی چٹائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ 2014 سے جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ ظلم و ستم، تشدد اور ریاستی سرپرستی میں امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ ہندو توا ہندو قوم پرستوں کا مقصد ہندوستان کو ایک سیکولر ریاست کی بجائے ایک ہندو راشٹر کے طور پر قائم کرنا ہے۔ مسلم شہریوں، کارکنوں اور صحافیوں کو معمول کے مطابق نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلم کاروباری اداروں کا بائیکاٹ کیا گیا ہے اور بی جے پی لیڈروں کی طرف سے اسلام فوبک بیانات کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کو ہندو توا کے نظریے کے مطابق دوبارہ لکھنے کے لیے مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بی جے پی کے ایک سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ مغلوں نے 36,000 ہندو مندروں کو تباہ کر دیا ہے اور وہ ایک ایک کر کے ان تمام مندروں کو دوبارہ حاصل کر کے رہیں گے۔ گیان واپی مسجد وارانسی کی ایک اور متنازع مسجد میں ہندو گروپوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں ایک شیولنگ ملی ہے جو مسلمانوں کے مطابق ایک چشمہ تھا۔ اتر پردیش کے شہر متھرا میں شاہی عیدگاہ مسجد، جسے مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1670 میں تعمیر کیا تھا، اب 12 مقدموں کا سامنا کر رہی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہندو دیوتا بھگوان کرشن کی جائے پیدائش اور ایک ہندو مندر کے کھنڈرات پر بنائی گئی ہے۔ یہ سلسلہ دوستو یہاں تک ہی نہیں رکتا، بلکہ یو پی میں 299 مساجد اور مزارات بھی نشانے پر ہیں۔ کرناٹک میں 192 مساجد اور مزارات، بنگال میں 102 مساجد مزارات، راجستھان میں 170 مساجد مزارات نشانے پر ہیں۔
اس کے علاوہ ہریانہ 77 مساجد اور مزارات، MP 151 مساجد مزارات، مہاراشٹر 143 مساجد اور مزارات، گجرات 170 مساجد اور مزارات، دہلی 170 مساجد اور مزارات، بہار 77 مساجد اور مزارات، تامل ناڈو 174 مساجد بھی نشانے پر ہیں۔ جن مساجد مزارات پر شدت پسندوں کا پروپیگنڈا ہے وہ مشہور اور معروف اور بڑے بڑے شہروں میں واقع ہیں۔ مثلاً اجمیر شریف، یہاں آستانہ غریب نواز کے علاوہ شاہ جہانی مسجد سمیت کل 9 مقامات ان کے نشانے پر ہیں۔ دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی مدرسہ، فیروز شاہ تغلق، نیلی مسجد، پرانے قلعہ کی خیر المنازل مسجد اور شاہ جہاں کی بیٹی زینت النساء کی تعمیر کردہ زینت مسجد جیسی ہر درجہ تاریخی مساجد اور مدارس اور خانقاہیں محفوظ نہیں۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور درگاہوں کے خلاف شر انگیزی کی مہم مزید تیز ہو چکی ہے۔ ایودھیا کے بعد کاشی اور متھرا سے متعلق عدالتی فیصلوں نے ہندوؤں کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا ہے۔ اب انہوں نے تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے دہلی کی شاہی جامع مسجد کو دوبارہ سروے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ وشنو گپتا کا دعویٰ ہے کہ جب خان جہاں بہادر نے مندروں کو توڑا اور انہیں لوٹا اور مجسموں کو توڑا تو شہنشاہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد ٹوٹی ہوئی مورتیوں کی باقیات کو بیل گاڑیوں کے ذریعے دہلی بھیجا گیا۔ خط میں انہوں نے مزید لکھا کہ مندروں کی باقیات بشمول دیوتاؤں کی مورتیوں کو مغل حملہ آور اورنگزیب نے ہندوؤں کو ذلیل کرنے کے لیے مسجد کی سیڑھیوں پر رکھا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ان مورتیوں کو وہاں سے نکالا جائے اور انہیں مندروں میں پھر سے نصب کیا جائے۔ پاکستان میں سیاسی مقدمات میں گرفتار کارکنوں اور نئے ملزمان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب سے 9405 افراد کا کرمنل ریکارڈ احتجاج کرنے پر مرتب کیا گیا ہے۔ لاہور میں اس سال 81,000 افراد جرائم پیشہ ریکارڈ میں شامل ہو چکے ہیں۔ جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں شامل سیاسی کارکن پولیس کے کرمنل ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہزاروں افراد دوسرے جرائم کے مقدمات میں بھی ملوث نکلے ہیں۔ کرمنل ریکارڈ کا حصہ بننے والے افراد فنگر پرنٹس اور دیگر شواہد کی بنا پر جرائم پیشہ کے طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے کسانوں کو درپیش مسائل اور ان کی مشکلات کو اجاگر کرنے کے لیے لبرٹی گول چکر پر ماحولیاتی انصاف مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ کے آغاز سے پہلے اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی جب پولیس نے کسانوں اور ماحولیاتی تحفظ کے کارکنوں کے مارچ کو روکنے کے لیے بھاری نفری طلب کر لی اور قیدی وینز بھی منگوا لی گئیں۔ لاہور میں پولیس نے ماحولیاتی انصاف مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کا مارچ سمجھ کر نفری طلب کر لی اور ان میں افراتفری پھیل گئی اور ان کی دوڑیں لگ گئیں۔ پولیس نے ماحولیاتی انصاف مارچ کے عنوان کی وجہ سے یہ سمجھا کہ مارچ تحریک انصاف کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ دوستو، پولیس میں تحریک انصاف کے مارچ کا اتنا خوف پھیلا ہوا ہے کہ کسانوں کے مارچ کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا مارچ سمجھ کر دوڑیں لگا دی۔ اسرائیلی صہیونی حکومت نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد مقبوضہ اور الحاق شدہ گولان کی پہاڑیوں پر آباد شہریوں کی تعداد کو 2 گنا کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کی منظوری کے حوالے سے وزیر اعظم کے دفتر نے بتایا ہے، یعنی نیتن یاہو کے دفتر نے بتایا ہے کہ حکومت نے جنگ شام میں نئے محاذ کھولنے اور آبادی کو 2 گنا کرنے کی خواہش کی روشنی میں گولان کی آبادیاتی میں اضافے کے لیے 40 ملین شیکل یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ امریکی ڈالر کے منصوبے کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے 1967 سے گولان کی پہاڑیوں کے بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ 1981 میں اس علاقے کو ضم کر لیا گیا تھا، جبکہ اس اقدام کی حمایت اور منظوری صرف اور صرف امریکہ کی جانب سے دی گئی ہے، پوری دنیا کی جانب یا اقوام متحدہ کی جانب سے بالکل بھی نہیں۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور عمران خان سے ملاقات کے لیے اپنے پروٹوکول کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچے، مگر انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ علی امین گنڈاپور کو اڈیالہ جیل کے باہر روکا گیا اور وہ گیٹ نمبر 5 کے باہر پروٹوکول کے ہمراہ موجود رہے۔ بعد میں جیل عملے نے علی امین گنڈاپور کو آگاہ کیا کہ ابھی ملاقات سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ہے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی پروٹوکول کے حملہ اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے۔ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کو آج علیحدہ ہوئے 53 برس بیت گئے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کا سانحہ دوستو 16 دسمبر 1971 کو پیش آیا تھا، جسے یوم سقوط ڈھاکہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے 24 سال بعد پاکستان کا مشرقی بازو ہم سے الگ ہو گیا تھا، جسے قوم سقوط ڈھاکہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماضی کی تلخ یادیں آج بھی تازہ ہیں، لیکن یہ دن ماضی سے سیکھنے اور دشمن کی چالوں سے خبردار رہنے کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے۔ اگرچہ دوستو بنگلہ دیش آج آزاد ملک ہے، مگر دونوں ملکوں کے درمیان نفرت اور تقسیم کی جو دیوار کھڑی کی گئی تھی بھارت کی جانب سے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ڈھہ رہی ہے، گرتی جا رہی ہے اور آگے انشاءاللہ مزید گرے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب جب عمران خان اور تحریک انصاف مذاکرات کرنے کے لیے جتن کرتے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف یعنی حکومت میں شامل نون لیگ اور پیپلز پارٹی نخرے دکھا رہی ہیں۔ یہ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان پر اعتبار کون کرے، عمران خان کی گارنٹی کون دے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شرائط کے ساتھ بات چیت کرنے کا کیا جواز۔ اصل میں عمران خان جنہوں نے ابھی تک ایک ہی رٹ لگائی رکھی کہ بات چیت ہوگی، تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو پہلے اپنی اور اپنی پارٹی کی مشکلات کو سمجھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ان کو کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں کہ مقبولیت کے باوجود وہ جیل میں اور ان کی پارٹی مشکلات سے نہیں نکل رہی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے سیاست کا رستہ ہموار ہو اور مشکلات کم ہونا شروع ہوں، تو انہیں اپنے طرز سیاست کو بدلنا ہوگا۔ ان کو منفی اور الزامات کی سیاست سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اور سب سے اہم یہ کہ خود عمران خان کو اپنی سیاسی جماعت اور خصوصاً سوشل میڈیا کو فوج اور فوجی قیادت کے خلاف پروپیگنڈے سے سختی سے روکنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے حالیہ اسلام آباد مارچ سے متعلق گولیاں چلنے اور پہلے سینکڑوں اور پھر 12 ورکرز کی شہادت، جس کو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کے الزامات بھی بغیر کسی ثبوت کے فوج پر لگائے گئے، جبکہ فوج کی ذمہ داری صرف اسلام آباد کی اہم عمارتوں کی حفاظت تک محدود تھی۔ اگر ایک طرف تحریک انصاف کے چند رہنماؤں نے اشارتاً یہ کھل کر یہ الزام لگایا، تو دوسری طرف پارٹی کے سوشل میڈیا اور بیرون ملک حمایتوں نے فوج مخالف پروپیگنڈا چلایا، جس کو نہ روکا گیا اور نہ ہی اس کے عمران خان کی طرف سے کوئی مذمت کی گئی۔ عمران خان اگر معنی خیز مذاکرات چاہتے ہیں، اگر اپنی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں سب سے پہلے اپنے گزشتہ 2-2.5 سال کی فوج اور فوجی قیادت کے خلاف سیاست کا جائزہ لینا ہوگا۔ انہیں یہ سوچنا سمجھنا ہوگا کہ ان کے اور فوج اور فوجی قیادت کے خلاف بیانیے نے کس طرح ان کے ووٹر سپورٹر میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کی، اور جس کا ایک نتیجہ 9 مئی کی صورت میں دنیا نے دیکھا۔ اگر فوج اور فوجی قیادت کے خلاف بات کریں گے، اگر ان پر ہر قسم کے الزامات لگائیں گے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا چلائیں گے، بیرون ملک اپنے حمایتیوں کے ذریعے فوج اور فوجی قیادت کو بدنام کرتے رہیں گے، تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات اگر ہو بھی گئے تو ایسے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خان صاحب کو پہلے خود اور پھر اپنے رہنماؤں اور سوشل میڈیا کو سختی سے فوج اور فوجی قیادت کی مخالفت سے روکنا ہوگا۔ اگر ایسا کریں گے تو آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو چھوڑ کر اپنی مقبولیت کو سب کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں، دوسروں پر الزامات سے باز رہیں اور اپنے سوشل میڈیا اور ووٹر سپورٹر کو اس نفرت، گالم گلوچ اور منفی سیاست سے باہر نکالیں۔
جس نے تحریک انصاف کے بارے میں انتشاری ٹولے کا تاثر پیدا کر دیا ہے۔ اپنی سیاست اور اپنے مطالبات کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا نقصان پاکستان یا پاکستان کی معیشت کو ہو۔ مذاکرات کرنے ہیں تو سول نافرمانی کی کال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سول نافرمانی جس کا تجربہ ماضی میں تحریک انصاف کر چکی ہے اور ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اگر یہ کامیاب بھی ہوتی ہے تو اس کا نقصان لوگوں کو نہیں تو پاکستان کو تو ضرور ہوگا۔ برطانیہ میں ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ تھپڑ مارنے والی گیم کھیلنا مہنگا پڑ گیا۔ 48 سالہ میلکولم نامی یہ شخص ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھا اور افغانستان میں بھی تعینات رہ چکا تھا۔ وہ اکثر اپنے 19 سالہ بیٹے ایون کے ساتھ یہ گیم کھیلتا تھا۔ ایک روز میلکولم نے اپنے ہاتھ اپنی پشت پر باندھ لیے اور بیٹے سے کہا کہ وہ اسے جتنی طاقت سے مار سکتا ہے مارے۔ رپورٹ کے مطابق بیٹے نے ایسا ہی کیا، جس سے باپ توازن کھو بیٹھا اور فرش پر گر پڑا۔ گرنے سے اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں ہی ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن وہ سر کے اندر خون بہنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا۔ بیٹے کو واقعے کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا، تاہم تفتیش میں اصل واقعہ سامنے آنے پر اسے رہا کر دیا گیا۔ کچھ مرچیں بہت تیز ہوتی ہیں جبکہ بعض مرچیں صرف دیکھنے میں تیز نظر آتی ہیں، ورنہ ان کا ذائقہ اتنا مرچوں والا نہیں ہوتا۔ اب یہی بات معلوم کرنے کے لیے تھائی لینڈ کے سائنسدانوں نے ایک آلہ ایجاد کر لیا ہے جسے سمارٹ فون سے منسلک کر کے مرچوں میں تیزی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ، جسے چلیکا پوٹ کا نام دیا گیا ہے، جسے خوبصورتی کی غرض سے لال مرچ کی شکل والے ایک سانچے میں بند کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا ماڈل 6 اقسام کی مرچوں میں تیزی کی پیمائش کر سکتا ہے، جسے پرچون کی دکانوں، ہوٹلوں اور ریستورانوں تک بآسانی استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ عام صارفین کے علاوہ ادویہ ساز کمپنیاں بھی بعض دواؤں کی پیمائش کے لیے بھی اس آلے سے فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ اس منفرد ایجاد کی تفصیلات ریسرچ جرنل اپلائیڈ نینو مٹیریلز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔